بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خدا نے جو احکام ہمارے لیے نازل کیے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹیگریوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ عقائد ہیں، احکام ہیں اور اخلاق۔ یا دوسرے الفاظ میں بیان کروں، کیا ہے؟ اصول دین ہے، فروع دین ہے اور اخلاق۔ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو اور کچھ چیزوں کے بارے میں اسے یقین ہونا چاہیے۔ یقین کرے گا تو اس کے بعد اس کے عمل کی باری آئے گی۔ انسان اگر 1000 رکعت نماز پڑھے، سارا سال روزے رکھے، لیکن توحید پر اس کا یقین نہ ہو تو نماز روزے اس کے ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ انسان سارا سال عبادتیں کرتے رہے، حج بجا لائے، اس کا شب و روز مسجد میں گزرے، لیکن ولایت امیر المومنین کا اقرار نہیں کرے گا تو نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ وہ اسی طرح ہے کہ ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ آدمی بغیر قبلہ رخ کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی پہلے عقائد ضروری ہیں۔ عقائد ٹھیک ہوں گے تو پھر معاملہ آگے چلے گا۔ عقائد کمزور ہیں، عبادت جتنی بھی ہو فائدہ نہیں۔ عقائد مضبوط ہیں تو عبادت میں کمی بیشی ہو تو وہ معاف ہو سکتی۔ کسی نے امام معصوم سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، بتائیں کہ کون سا گناہ ایسا ہے جس کی معافی نہیں؟ حقوق العباد کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی گناہ قابل معافی نہیں، لیکن اللہ کے حقوق کے حوالے سے امام نے فرمایا شرک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے، جس کی بخشش نہیں ہے۔ شرک انہ لظلم عظیم، اور شرک کے اتنے سخت اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا یناہد اہل عہد الظالمین، کہ حضرت ابراہیم نے کو مقام ملا، منزلت ملی، امامت ملی، تو انہوں نے کہا کہ خدایا یہ منزلت، یہ مقام، یہ امامت میری اولاد کو بھی ملنی چاہیے۔ تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا جو عہد ہے، میرا جو منصب ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اور قرآن دوسری کا کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، جس نے ذرا برابر شرک کیا اس کی معافی نہیں، معافی تلافی نہیں، نہ معافی ہے نہ تلافی۔ بس عقائد مضبوط ہونا چاہیے، پھر احکام کا مرحلہ آئے گا اور پھر اخلاق کا مرحلہ آئے گا، اور بعض اوقات اخلاق کو احکام اور عقائد دونوں پر فوقیت حاصل۔ کس طرح مثال دوں؟ شریعت میں نکاح کرنا جائز ہے، ممانعت نہیں ہے، جائز ہے نا جی۔ طلاق دینا بھی جائز ہے، یعنی وہ واحد عمل ہے حلال کہ جس کو خدا پسند نہیں کرتا، لیکن جائز ہے۔ ایک آدمی صبح، ہر روز صبح اٹھتا ہے، نکاح پڑھتا ہے، نکاح کرتا ہے ایک عورت سے، شام کو اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، نکاح کرنا حرام ہے؟ نہیں، طلاق کرنا حرام، لیکن کیا عقل کہتا ہے، اخلاق یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ اس عنوان سے کیا ہوگا، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں کہ وہ ایسا کام کرے، یہی ڈرامہ بنا ہوا، زندگی اس کی یہ بن رہی ہے، پیسوں کی وجہ سے، کسی مال کی وجہ سے، کسی طاقت کی وجہ سے وہ کیسا کرتا ہے، ایسا جائز نہیں اس کے لیے۔ بس احکام پر اور عقائد پر اخلاق کو فوقیت حاصل۔ ایک اور مثال دیں، آپ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور نماز آپ راستے میں پڑھ رہے ہیں جس سے لوگوں کے آنے جانے میں رکاوٹ بن رہی، تو جائز نہیں۔ کیا اخلاق کو فوقیت حاصل ہو؟ آپ کی نماز کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچ رہا تو جائز نہیں۔
آپ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا جو بچہ ہے اس کو خاتون روزہ رکھ لی، اس کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو یہ جائز نہیں ہے روزہ رکھنا۔ وہ نیا انقلاب آیا ایران میں، تو لوگ بڑے جوش و خروش میں تھے، انقلابی لوگ، اور مسجدوں میں سپیکر اوپر لگ گئے، ہر روز خطبہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، دعائے قبیل ہو رہی ہے، دعائے توسل ہوگی۔ اور جو لوگ تھے مسجد کے ہمسائے میں، انہوں نے خط لکھا امام خمینی کو، کہا کہ ہم نے کیا گناہ کیا کہ ہم مسجد کے ہمسایہ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بیمار بھی ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، 100 مسائل ہوتے ہیں، سونا ہوتا ہے، یہ مسجد میں مولانا روزانہ آ کر شور مچاتا ہے۔ امام خمینی نے آرڈر کیا کہ اس کے بعد مسجدوں میں جو سپیکر ہے وہ انٹرنل لگے گا، ایکسٹرنل نہیں لگے گا۔ زبردستی جو ہے وہ کسی پر مسلط نہیں کر سکتا اسلام کو، کسی پر امپوز نہیں کر سکتے اسلام کو، کہ آپ کہیں کہ بس آپ سنیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا، بعض شعراء ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے شعر سنیں ضرور، وہ اگلا بیمار ہے، اس نے جلدی میں جانا ہے، کہیں اس کو مشکلات ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرا شعر جو ہے یہ آدمی ضرور سن۔ یہ صحیح نہیں ہے، انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کی مناسبت سے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ دعا کس موقع پر مانگنی چاہیے۔ دیکھیں نا، ہر چیز کو حاصل کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ یہ گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ ہمارے پاس ویکنسیاں آئی ہیں، لیکن اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک آپ نوکری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ خدا بھی کہتا ہے کہ آپ دعا اگر مانگتے ہیں، خدا ہر وقت تمہاری دعا کو سنتا ہے، لیکن کچھ ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر دعا کے قبول ہونا اتھنٹک ہو جاتا ہے، یقینی ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے اغتنموا الدعاء عند خمسۃ مواطن، کہ 5 ایسے موقع ہیں جہاں دعا کو تم غنیمت سمجھو، قبولیت کے زیادہ چانس ہیں۔ بعض کو دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں، اس سے مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا چھوٹا بچہ ہم سے بعض چیزیں مانگتا ہے نا، ہم اس کو نہیں دیتے کیونکہ اس کے نقصان میں ہوتی ہے۔ ٹافیاں مانگتا ہے، میٹھا مانگتا ہے، ہم نہیں دیتے اس کو۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ پاپا، یہ دادا، ابو مجھ سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے نقصان ہے، وہ نہیں سمجھتا۔ بعض دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ دعا ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی، اس لیے قبول نہیں ہوتی۔ کب دعا قبول ہوتی ہے؟ عند قراءۃ القرآن، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کیا ہے؟ دعا کریں۔ جب بھی کوشش کریں نا، دعا آپ نے مانگنی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، ٹینشن ہو گئی ہے، بچے نے امتحان دے دیا ہے، کوئی اچانک مسئلہ پیش آ گیا ہے، مسائل ہو سکتے ہیں انسان، تو دعا کس طرح اس کے آداب کیا ہیں؟ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، دعا مانگیں عند قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کے بعد، یعنی جب اللہ کے کلام کو آپ سہارا بنائیں گے، وسیلہ بنائیں گے، تو دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ وعند الاذان، جب آذان آ رہی ہو نا، آذان ہو رہی ہے، اس وقت دعا کریں، کیونکہ آذان جب آتی ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی گواہی دے رہے ہیں، امام علی کی امامت کی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں ہم۔ تو جب یہ اقرار آپ کی زبان پر ہوں گے تو اس زبان سے جو دعا نکلی، وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اور پھر عند نزول الغیث، جب بارش نازل ہو رہی ہو، بارش برس رہی ہو، دعا کریں تو آپ کی ضرور قبول ہو جائے گی، کیونکہ خدا کی رحمت نازل ہوگی۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نا، آسانی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، اس دکان سے آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں جو کھلی ہوئی ہے، جو دکان بند ہے اس سے خرید نہیں سکتے آپ۔ اور خدا کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، لیکن بعض مواقع پر خاص کھلے رہتے ہیں۔ جس طرح بعض ٹائم ہے دعا کی قبولیت کے نا، اسی طرح بعض جگہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے۔ امام حسین کی گنبد میں کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، مسجد کوفہ میں دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے، مسجد نبوی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس لیے جو آدمی جا رہا ہے نا زیارات پر یا حج عمرے کے لیے، اس کو کہا کریں خاص طور پر آپ کی دعا کریں۔ اور جو آدمی جا رہا ہے زیارات کے عمرے کے لیے، اس کو بھی چاہیے کہ جو آدمی دعا کے لیے کہہ رہا ہے اس کا نام نوٹ کریں۔ جب آپ کسی کی حامی بھرتے ہیں نا دعا کی، یہ مذاق نہیں ہے، روٹین نہیں ہے۔
آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، اس کو نہیں نبھاتے تو اس کا مطلب ہے آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. یا اس کو کہہ دیں کہ میں دعا کروں گا عمومی طور پر، تمہیں بھی پہنچ جائے گی. یا ایک اور کام کریں، نام نہیں یاد رہے تو یہ ضرور کہیں جب بھی آپ کسی زیارت پر جائیں، کسی بارگاہ میں حاضری دیں، کسی حرم میں حاضری دیں، تو کہیں کہ خدایا جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پھر فرماتے ہیں عند التقاء الصفین، جب حق اور باطل کی جو صف آمنے سامنے ہوں اس وقت دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے. وَعِنْدَ دعوت المظلوم، دعا جو ہے وہ اس وقت کرے کہ جب آپ مظلوم واقع ہو جائیں. کیا ہے؟ وَعِنْدَ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، عزاداری کے وقت دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے. امام حسین کی مجلس میں بیٹھے ہوں، آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری ہوں، دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں امام حسین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رو اپنی مشکل کے لیے رہے ہیں تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بعض اوقات مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سون مجلس کر رہے ہیں، پریشانی آپ نے یاد کر کے رو رہے ہیں. وہ قوم میں ہم گیا، شما فارسی اردو مترجم ہے، قوم میں ایک دفعہ گیا تو وہ جان علی شاہ صاحب خدا ان کو لمبی عمر دے، وہ دعا کمیل پڑھ رہے تھے. ایک طالب علم بہت زیادہ رو رہا تھا، وہ دوڑے مار کر رو رہا تھا. بعد میں ہم باہر آئے تو میں نے دوستوں سے کہا کہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا رو رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں، اس کا اقامہ نہیں لگا، اس کو ویزا نہیں ملا اس لیے رو رہا. یعنی یہ دعا قبول کی وجہ سے نہیں رو رہا تھا، بہانہ اس کو مل گیا دعا قبول. جس طرح ہوتا ہے نا بچے ہوتے ہیں، ماں چلی جاتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ ماں کی وجہ سے رو رہے، ویسے بات بات پر رونا شروع کر دیتے ہیں بچے نا. اصل میں ماں کا ذہن میں ہوتا ہے ان کے، اور بہانہ کسی اور چیز کا لگا دیتے ہیں. اور اس لیے حکم ہے کہ نماز کے دوران دنیاوی کاموں کے لیے اگر آپ روئیں گے نا کہ مجھ پر ٹیکس زیادہ آ گیا ہے جی، او میرا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جی، میرے گھر کی قسط رہ گئی ہے جی، بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے جی، اس سال جو ہے وہ بم کے پیسے زیادہ آ گئے ہیں، اور نماز میں کھڑا ہوا رو رہا ہے آدمی نا، وہ رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے، وہ قبول نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے روئے. اور وہ مرد نہیں ہے کہ بجلی کے بل کے لیے روئے وہ جی، وہ گاڑی پنچر ہونے کی وجہ سے رونا شروع کر دیں. بس ہر رونا قابل قبول نہیں، ورنہ ہر رونا اگر قابل قبول ہوتا نا تو لشکر یزید سارا بخشا جاتا. یہ ملعون بعض ہوتا ہے امام حسین کو دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی تیر چلاتے تھے. کربلا میں جب امام حسین لائے ہیں شہزادہ علی اصغر کو میدان میں تو پورا لشکر ایک دفعہ رویا ہے. اور جب امام نے بے کسی کی آواز بلند کی ہے نا تو لشکر پورا ایک دفعہ رویا ہے، لیکن رو بھی رہا تھا، تیر بھی چلا رہا. وہ کہتے ہیں مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی لوٹ رہا تھا، رو بھی رہا تھا. تو اس سے کسی نے پوچھا کربلا میں کیوں رو رہے؟ کہنے لگے یہ ہستیاں لوٹنے کے قابل نہیں، ان کو نہیں لوٹنا چاہیے. پھر کیوں لوٹ رہا ہے؟ کہا میں نہیں لوٹوں گا، کوئی اور لوٹ لے گا. بس اس کا مطلب ہے کہ ہر رونا، صرف رونا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. رونا وہ صحیح ہے جو خوف خدا سے ہو، اپنے گناہوں کے لیے ہو، گناہوں کی معافی کے لیے ہو، امام حسین کی مظلومیت کے لیے ہو، حق کے حصول کے لیے ہو. بس ظاہر کسی طرح دیکھا کرے نا. ایک شخص آیا امام جعفر صادق کی خدمت، آ کر کہنے لگا کہ فلاں آدمی نمازیں بڑی پڑھتا ہے، سجدے پہ سجدہ، ٹکر پہ ٹکر، رکوع پہ رکوع. امام نے کہا کہ اس کی نمازوں کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ نہ کرنا. ممکن ہے نماز اس کی عادت ہو، نماز خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا، اپنی عادت کے لیے پڑھ رہا ہے. نماز کی عادت بنانا اچھی بات ہے، لیکن عادت کے لیے پڑھنا صحیح نہیں. دیکھیں نماز ہے کہ مخلص آدمی خدا کے لیے بھی وہی اس طرح پڑھتا ہے، وہی سجدہ کرتا ہے، وہی رکوع کرتا ہے، وہی ذکر کرتا ہے.
لیکن ریاکار آدمی وہی رکوع کرتا ہے, وہی سجدہ کرتا ہے, وہی سب کچھ ہے, لیکن ریاکار آدمی کی ریجیکٹ ہوگی, یہ مخلص آدمی کی قبول ہو جائے. اور آسان سی مثال دوں, یہ مخلص آدمی خلوص سے پڑھ رہا ہے, اس کی قرات بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کا نماز کے بعد ایسے بھی صحیح نہیں, لیکن خلوص سے پڑھ رہا ہے, اس کی قبول ہو جائے گی. وہ ریاکار, اس کی نماز کا تلفظ بھی صحیح ہے, صحیح وہ عربی زبان میں لہجہ نکال کر الحمدللہ کر رہا, اتنا لہجہ نکال رہا, عربی کا گلا اس کا وہ خراب ہو گیا لہجہ نکال کے, یہ لیکن کیونکہ ریاکاری ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. یہ بس ظاہری طور پر کسی کی نماز کو بھی نہ دیکھیں, کسی کے روزے کو بھی نہ دیکھیں. اور یہ بھی ایک یاد رکھیں, ہم نے کسی کی نماز کے بارے میں ہم نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ کام اس کا ہے, کس کی نماز قبول ہے یا قبول نہیں. اور یہ یاد رکھیں, خدائی کام اپنے ذمہ نہ لیں, وہ خدا کو اس کے کام کرنے دیں. اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ نماز قبول ہے یہ قبول نہیں ہے, اس کی رد ہے اس کی قبول ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے, یہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا. کسی کی ایمان کے بارے میں فیصلہ نہ کریں کہ یہ آدمی مومن ہے, یہ منافق ہے, یہ فلاں. ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے, ایک آدمی سے ناراضگی, چھوٹی سی ناراضگی, فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ منافق ہے جی, فوراً اس کے نام کے ساتھ آگے سنگھ لگا دیتے ہیں. فوراً ناراضگی ہوئی ہے جی, خالد آدمی کا نام ہے تو کہتے ہیں خالد سنگھ سے ملاقات ہوئی تھی. بھائی تم نے کس طرح سنگھ بنا دی, تم فیصلہ کر رہے ہو کون مسلمان ہے کون کافر ہے. بس ہم نے کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا. وہ بات مجھے یہاں یاد آ گئی, وہ ایک سکھ آ گیا مسلمان کے پاس, آ کر کہنے لگا تم کہتے ہو قرآن میں جو ہے سارا کچھ ذکر ہے. تو سکھ بیچارہ کانا تھا نا, اس کی ایک آنکھ نہیں تھی, تو سارا کچھ قرآن میں ذکر ہے تو میرا کہاں ذکر ہے. تو مسلمان نے کہا وہ کانا من الکافرین, قرآن میں آگے کانا بھی ہے اور کافر ہے, تیرا نام آ گیا قرآن, کیونکہ سکھ کانا تھا نا, تو کافر بھی تھا, سکھ تھا ظاہر, تو قرآن نے کہہ دیا تیرے بارے میں بھی کہہ دیا وہ کانا من الکافرین. تو ایک اور آدمی آیا, اس کا نام تھا نصر اللہ, اس نے کہا میرا نام قرآن میں آیا ہوا ہے, میرا ذکر قرآن میں ہے, اذا جاء نصر اللہ ہے نا قرآن میں. تو کسی آدمی نے کہا کہ وہاں جو نصر اللہ ہے اس کے آگے تم نے نہیں پڑھا, وہاں لکھا ہوا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ, جب نصر اللہ آتا ہے تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہیں, تمہارے آنے سے تو لوگ خارج ہو رہے ہیں. کہا زمانہ الٹا ہو گیا جی, وہ اس زمانے میں نصر اللہ آیا تھا تو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے, اب میں آتا ہوں تو لوگ جو ہے جو ہوتے بھی ہوں وہ خارج ہوتے ہیں, اسلام تو دور کی بات ہے, مسجد سے بھاگ جاتے. فَإِنَّهُ لَيْسَ حِجَابٌ دُونَ الْعَرْشِ, جب یہ ان موقعوں پر دعا مانگے نا تو آپ کی دعا کے درمیان اور اللہ کی عرش کے درمیان حجاب نہیں رہتا. قرآن کی تلاوت کے وقت, اذان کے وقت, بارش کے نازل ہونے کے وقت, حق اور باطل کی آمنے سامنے صفوں کے وقت, اور مظلوم کی دعا کے وقت, دعا کرنے والے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. بس یہ موقع جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. بس کوشش کی جائے ان مواقعوں پر دعا کی جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے. پہلے بھی عرض کر رہا تھا, دعا ریجیکٹ کوئی نہیں ہوتی. اگر ریجیکٹ بھی ہوتی اس کی وجہ ہوتی ہے, ہم ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی, ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے نقصان میں ہوتی ہے, اور وہ ہم اصرار کر رہے ہو اللہ ہمیں دیتا نہیں, اسے پتہ ہوتا ہے کہ نقصان. ایران کا ایک مشہور واقعہ ہے, ایک آدمی ایک لڑکی سے, لڑکا لڑکی سے محبت کرتا تھا, عشق ہو گیا اس کو, یہ بہت ہو جاتے ہیں, دیوانگی ہو جاتی ہے. تو روزانہ امام رضا کی بارگاہ میں جا کے دعا کرتا تھا کہ یہ لڑکی میرے لیے اس کا رشتہ ہو جائے نا. تو وہ رشتہ بھیجتا تھا, انکار ہو جاتا. اب ایک دفعہ غصہ اس کو آ گیا کہ بھئی روزانہ میں امام رضا کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں, یہ رشتہ قبول نہیں ہوتا. گزر رہا تھا تو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ایک قبر ہے شیخ بہائی کی, بہت بڑے عالم دین تھے لبنان کے. یہ آئے نے ایران میں تبلیغ کی اور لبنان کے علماء کی وجہ سے ایرانی لوگ شیعہ ہوئے. شیخ حر عملی ہیں, شیخ بہائی ہیں. ایران کے بادشاہ نے آرڈر کیا کہ اس کے بعد اس ملک میں سارے شیعہ ہوں. پھر اس نے لبنان سے علماء منگوا کر تبلیغ کی, اور یہ لوگ جو شیعہ ہوئے ایرانی. وہ شیخ بہائی کے بتا رہا تھا, ان کی قبر تھی امام رضا کے حرم کے میں, دارالزہد میں ایک کمرہ ہے, دارالزہد اس کا نام ہے, اس میں قبر.
اس نے کہا کہ واپسی پر چلو جی، اب امام رضا تو نہیں مان رہے میرا رشتہ ہو تو شیخ بھائی کے سامنے ٹرائی کر لیتے. جی شیخ بھائی کی دربار میں ان کی قبر پر دعا کی تو اس کا رشتہ ہو گیا، خوش ہو گیا جی، بڑا جی خوش، بڑا پریشانی سے اس کی ختم ہو گئی. کہنے لگا دیکھو امام رضا نے کام ٹھیک نہیں کیا تو یہ شیخ بھائی نے کر لیا. اب کیا ہوا کہ وہ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی. اب لڑکی گئی، وہ اپنے میکے کہتے ہیں، پیکے کہتے ہیں اس کو، اپنے ماں باپ، جی دونوں کہتے ہیں جی. وہ اپنے میکے گئی، ماں باپ کے گھر. وہ گئی تو ایک ہفتہ ہوا، دوسرا ہفتہ ہوا، تیسرا ہفتہ ہوا، واپس نہیں آئی. اب کیونکہ عشق کی شادی تھی، بڑا پریشان ہو گیا، بڑا ٹینشن ہو گیا اس کو. فون شون کیا، پتہ نہیں چلا. پھر آخر میں اصرار کیا، بتاؤ کیوں نہیں آ رہی میرے. کہا وہ اپنے پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایران کے نارتھ میں گئی ہوئی ہے، اور وہ 1 مہینے کے بعد آئے گی. اس کے بعد دوسرا پرانے بوائے فرینڈ کے بعد 1 مہینے کے لیے جنوب کی طرف چلی جائے گی. پھر اس کو سمجھ آئی کہ امام رضا جو ہے نہیں وہ قبول ہو رہی تھی دعا امام رضا کی دربار میں، اس کی ایک وجہ تھی. پھر عالم دین کے پاس گیا پریشان ہو کر، یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو گیا. اس نے کہا جو شیخ بھائی سے ملے گی تو اسی طرح کی ملے گی. تو تم نے بھی جو ہے امام رضا پہ اعتماد نہیں کیا، شیخ بھائی پر اعتماد کیا. اور ایک اور وجہ، دعا قبول نہیں ہوتی بعض اوقات. خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، ہم مانگتے رہیں. خوش ہوتا ہے بندہ میرا مانگ رہا ہے، اس کو ہماری ادا پسند آ جاتی ہے، آواز ہماری پسند آ جاتی ہے. اور بعض لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. خدا کہتا ہے کہ بھائی اس کو بند کرو، اس کا منہ، جلدی دعا قبول کرو، یہ مزید نہ بولے یہ، تاکہ یہ جان چھڑائیے اس سے. اور بعض کو دعائیں قبول نہیں ہوتی، خدا آپ کی دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے، ایز اے عبادت قبول کر لیتا ہے، آپ کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. کہتے ہیں نا دعا مخ العبادت، دعا عبادتوں کا نچوڑ ہے. آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں لیکن عبادت شمار ہوتی ہے. گویا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، گویا کہ آپ نے حج کیا ہے، گویا آپ نے روزہ رکھا ہے جب دعا مانگ رہے ہیں آپ. اور دعا آپ کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، نیکیوں کے عنوان سے لکھی جاتی ہے. اور قیامت کے دن بعض اوقات لوگ جائیں گے حساب و کتاب کی منزل پر، دیکھیں گے بہت ساری نیکیاں ان کے کھاتے میں لکھی ہوئی. پریشان ہو جائیں گے کہاں سے آئیں. کہا جائے گا یہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی تھیں آپ کے لیے نیکیوں کے لیے عنوان سے لکھی ہیں. پھر وہاں انسان حسرت کرے گا کہ کاش کہ میری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی ہیں، آج نیکیوں کے عنوان سے لکھی جاتی، آج مجھے اس کا فائدہ ہوتا. رکھیے حتیٰ عبادت کی بھی حدود رکھیے، اس میں بھی زیادہ روی جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے. تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں ربیع الثانی کے مہینے میں، ان میں سے 12 ربیع الثانی کو نماز کی رکعات میں اضافہ ہوا. نبی کریم جب مکہ میں تھے تو صبح کی 2 رکعت پڑھتے تھے، ظہر کی 2 رکعت پڑھتے تھے، عصر کی 2 رکعت پڑھتے تھے، مغرب کی 2 رکعت پڑھتے تھے، عشاء کی 2 رکعت پڑھتے تھے. ان ٹوٹل کتنی تھی؟ 10 رکعت واجب نماز، جسے اہل سنت فرض نماز کہتے ہیں. اب جب مدینے میں آئے ہیں تو روایات مختلف ہیں کہ یہ نماز میں اضافہ کس طرح ہوا. اس میں روایتیں یکجا ہیں اور اتفاق ہے ان کا کہ اضافہ اس طرح ہوا ہے. صبح کو ٹچ نہیں کیے گا، صبح کی سیم ہے. ظہر کی 2 رکعت کا اضافہ ہوا ہے، عصر کی 2 رکعت کا اضافہ ہوا ہے، اور مغرب کی 1 رکعت کا اضافہ ہوا، عشاء کی 2 رکعت کا اضافہ ہوا. یعنی 7 رکعت کا اضافہ ہوا ہے جو نمازیں پیغمبر اسلام پڑھتے تھے. بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام حسن اور حسین بیمار ہوئے، نبی کریم نے ان کی شفا یابی کے بعد شکرانے کے طور پر 7 رکعت اضافہ کیا تو خدا نے اسی کو گوشند کر دی کہ یہ ابھی فرض نمازیں ہوں گی. اور بعض روایات بتاتی ہیں کہ نہیں، خدا کی طرف سے ڈائریکٹ حکم آیا ہے کہ نماز میں اضافہ کر دیجیے، اور اضافہ ہو گیا. کس میں؟ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز میں. اور یہ اسلام کے جو احکام ہیں نا، یہ گریجولی آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہوتا ہے، تبدیلی آتی رہی، تاکہ لوگوں کے مزاج کے ساتھ یہ چیز فٹ آ جائے. اچانک آپ کسی کو کہیں گے نا کہ تم 17 رکعت پڑھو، اس کے لیے مشکل ہوگا. تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ عادی ہو جائے گا. دیکھیں نا، اس لیے ورزش کا کہتے ہیں نا، جب آپ سٹارٹ کریں ورزش تو آدھا گھنٹہ کریں، پھر 5 منٹ بڑھائیں، پھر 5 منٹ بڑھائیں، تاکہ انسان اس کا آہستہ آہستہ عادی ہو جائے. خود شراب کے معاملے میں عرب شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. حتیٰ بعض لوگ آگے کہ آگے ہمیں اسلام لے آتے ہیں، کلمہ پڑھیں گے، توحید کو مانیں گے، رسالت کو مانیں گے، جو کچھ آپ کہیں گے کریں گے، لیکن شراب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ چھٹی ہونی چاہیے، یہ ملنی چاہیے ہمیں، کیونکہ خوراک ہماری ملنی چاہیے. قرآن نے کیا کیا؟
پہلے ان کو کہا کہ یہ شراب تم پیتے ہو، اس میں نقصان کیا ہے زیادہ ہے، نفع کم ہے، یہاں تک کہا، آہستہ سے ان کو کہا، کنو کٹ دیتی، کیا کہتے ہیں پنجابی میں، گل کنو کٹ دیتی۔ پھر تھوڑا سا ٹائم گزرا، پھر ان کو کہا کہ شراب پیو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم نماز میں نہ پیا کرو، یہ نہ ہو کہ جمعے میں تم کھڑے ہو تو پڑھ رہے ہو نماز تو سلسلہ کوئی اور شروع ہو جائے۔ کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ اور اس کی داستان بھی ہے، داستان بھی اس طرح ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، کھانا چھانا کھایا انہوں نے، ٹائٹ گو مات کھایا نا جس دن، جس طرح گورے جو جس نے گو مات کھائیں تو وہ کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سے کرتے تھے، شراب کے منع ہونے سے پہلے کرتے تھے۔ انہوں نے گو مات وغیرہ کھایا، دعوت شد کی، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو تو ایک آگے کھڑا ہو گیا، وہ اس نے کیا کیا، زہر کی 4 کے بجائے 8 پڑھا دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی زیادہ ہی جو پی لی تھی، اس لیے وہ جہاز بن گئے تھے، یعنی وہ سپیڈ انہوں نے پکڑ لی۔ اب نبی کریم کو پتہ چلا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ کم از کم تم اتنا خیال رکھ کرو، جب نماز پڑھ رہے ہو تو نہ کرو۔ یعنی قرآن یہاں تک کہہ رہا ہے کہ پی سکتے ہو کوئی حرج نہیں، لیکن اس لمیٹیشن کے قائل ہو، جس طرح ہوتا ہے نا یہاں پر کہ کام پر نہیں پی سکتے آپ۔ اب جب لوگوں کو عادت ہوئی کہ نماز میں انہوں نے پھر یہ بھی ہے نا کہ اب نماز 5 وقت پڑھنی ہے، جی یہ نہیں سکتا کہ وہ شراب تو یہ نہیں دیکھتی کہ ابھی اس نے نماز پڑھنی ہے لہذا نشہ اتر جائے، ظاہر ہے اس ٹائم پہ پی گیا تو کافی دیر تک نشہ رہے گا، تو 5 وقت میں پڑھنی بھی ہے۔ کچھ لوگ یہاں مجبور ہو جاتے نہ پئیں ورنہ نماز ان کی رہ جائے گی۔ اب جب آہستہ آہستہ ان کو عادت ہوئی تو پھر قرآن نے واضح حکم دیا، انما الخمر والمیسر رجس من الشیطان، یہ کیا ہے، نجاست ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ یعنی قرآن نے آ کر واضح طور پر کھڑک کر کے سختی سے اس کو منع کر دیا۔ یعنی قرآن نے جو احکام دیے آہستہ آہستہ دیے، ہمیں سکھایا ہے، ہمیں ایک تربیت دی ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کچھ سکھانا ہے نا، بچے کی تربیت کرنی ہے نا، تو اس کو اس انداز سے تربیت کی طرف لے جائیں تاکہ اس کو محسوس بھی نہ ہو اور سیکھ بھی جائے۔ کہ آپ رات کو اٹھیں صبح کو ڈنڈا لے لیں تو کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا، آہستہ 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 کریں گے پیار و محبت سے تو آپ مانیں۔ پھر جب یہ واضح حکم آ گیا، جب واضح حکم آ گیا شراب کا کہ شراب منع ہے، حرام ہے، تو پھر سزا بھی اس کی آ گئی۔ ایک بات چیزیں حرام ہے لیکن ان کی سزا نہیں ہے، بس جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن سزا نہیں۔ سنا آپ نے کہ پیغمبر نے کسی کو جھوٹ بولنے کے کوڑے لگائے ہوں؟ غیبت حرام ہے لیکن اس کی سزا نہیں، یعنی اخلاقی حد تک ہے وہ۔ لیکن بعض ایسے کام تھے جرم کی سزا، جن میں سے شراب تھا، جن میں سے کسی کو نقصان پہنچانا تھا، گناہ تھا، یا مثلا یہ غلط کام ہے، جو مثلا یہ غلط کام جس کے لیے 4 گواہ چاہیے ہوتے، جی وہ جرم ہے، گناہ ہے، لیکن سزا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کو ثابت ہونے کے لیے اس کے لیے سختی رکھی گئی ہے کہ 1 گواہ نہیں، 2 گواہ نہیں، 4 گواہ ہونے چاہیے، اور 4 بھی ایک اینگل سے دیکھیں ورنہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھ بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس 12 ربیع الثانی کو 1 ہجری کو، ہجرت کے پہلے سال، نماز کی رکعت میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی 13 ربیع الثانی کو 312 ہجری قمری کو ایک شیعہ وزیر تھے ابن مقتدر کے، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ مختلف زمانوں میں عباسی خلفاء کی حکومت کے دوران بعض وزیر شیعہ رہے، خود آئمہ سے یہ وزیر اجازت لیتے تھے، امام اجازت دیتے تھے، یہ وہاں جا کر دربار میں کام کرتے تھے تقیہ کی حالت میں، جس میں علی بن یقطین امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے یہ آفر ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا اگر تم مومنین کے کام کر سکتے ہو، ان کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہو تو جاؤ یہ پوسٹ قبول کرو، ورنہ قبول نہیں کرنا۔ یعنی امام اپنے ساتھیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ایسا حکم دیتے۔ انہی وزراء میں سے مقتدر عباسی کے زمانے میں ایک وزیر تھے جن کا نام تھا ابو الحسن علی ابن محمد ابن فرات۔ ان کی شہادت اس طرح ہوئی ہے، یہ مقتدر کے وزیر تھے، ان کے بھائی اس سے پہلے خزانے کے انچارج تھے، اور جب وہ خلیفہ فوت ہوا
تو اس کی فوت ہونے کے بعد ان کو یہ پوسٹ ملی، اور پوسٹ ملنے کے بعد ان کو وزارت تک کا عہدہ مل گیا، یعنی ان کی پروموشن ہوئی اور اسی دربار میں ایک دوسرے مذہب کا ایک آدمی تھا، وہ بھی وزیر تھا، جس کا نام مونس تھا، اور اس مونس بن خادم، اس کو جب پتہ چلا کہ یہ ابن فرات شیعہ ہیں، مومن ہیں، اس نے ان کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی اور خلیفہ کے کان بھرنا شروع کر دی اور خلیفہ کو بھڑکانا شروع کر دی۔ جب خلیفہ کو بھڑکایا، کان بھرے، تو کام نہیں چلا۔ پھر اس نے کیا کہ ایک مڈڈ کروا کر کے اس وزیر کے کھاتے میں ڈال دیا، شیعہ وزیر کے، اور پھر یہ جرم اس کے خلاف کوشش کی، ثابت نہ ہو، پھر بھی انہوں نے کیا مل کر کے بعض فقہاء کو، مولویوں کو کہا کہ تم فتویٰ دو ابن فرات کے خلاف کہ شیعہ ہے، رافضی ہے، اسلام سے خارج ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا تو بادشاہ نے قتل کروا دیا، جس طرح ہمارے برصغیر میں ہوا تھا قتل ان کا قاضی نور اللہ شستری کا، جو لاہور کے قاضی تھے مغلیہ زمانے میں، شیعہ تھے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ بعض مخالف علماء کو پتہ چلا کہ شیعہ ہیں، تو انہوں نے کیا کہ اس بادشاہ کو کہہ کر ان عالم دین کو شہید کروا دیا تھا۔ اور یہ شیعہ مذہب میں تیسرے بڑے شہید ہیں، شہید اول ہے ہمارے پاس، شہید ثانی ہے، اور یہ شہید ثالث ہیں قاضی نور اللہ شستری، اور اسی طرح ہمارے پاس شہید رابع ہیں شہید باقر صدر۔ یعنی شیعہ علماء نے کتنی تاریخ میں مذہب کو پہنچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔